السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی رسولہ الامین وعلی آلہ وصحبہ اجمعین ومن تبعہ بإحسان الی یوم الدین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اِنَّا هَدَيْنَاهُ السَّبِيلَ إِمَّا شَاكِرًا وَإِمَّا كَفُورًا۔ مجلس میں موجود محترم بزرگوں، نوجوانوں، عزیز بچوں اور قابل احترام میری ماں اور بہنوں، اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہم سب کو اس مبارک مجلس میں جمع کیا ہے۔ یہ اسی کی کرم فرمائی ہے، یہ اسی کا کرم ہے ہم سب پر کہ اس کی مبارک جگہ میں ہم سب کو جمع کیا۔ دعا ہے کہ پروردگار جیسے اس نے ہم سب کو اس مبارک نشست میں جمع کیا، جنت الفردوس میں بھی ہم سب کو جمع کرے، آمین۔ یہ بات ہم جانتے ہیں کہ اسلام اللہ کی بہت بڑی نعمت۔ اس اسلام کو ہم نعمت سے اس لیے تعبیر کرتے ہیں، دین اسلام کو سب سے بڑی نعمت اس لیے ہم کہتے ہیں، زندگی کے ہر موڑ پر اسلام ہماری رہنمائی کرتا ہے۔ زندگی کا کوئی ایسا شعبہ نہیں جس میں اسلام نے ہماری رہنمائی نہ کی ہو۔ ہر میدان اور ہر قدم پر ہماری سوچ کیا ہونی چاہیے، ہمارا طرز زندگی کیسا ہونا چاہیے، دوسروں کے ساتھ معاملہ کیسا ہونا چاہیے، سب سے بڑھ کر اللہ سے ہمارا تعلق کیسے ہو، اس سلسلے میں اسلام اپنے ماننے والوں کی ہر قدم اور ہر لمحہ رہنمائی کرتا ہے۔ اور اسلام کی ایسی پاکیزہ تعلیم ہے، سبحان اللہ، جس میں ہم لوگوں کو پریشان ہونے کی ضرورت نہیں۔ فرمایا صلی اللہ علیہ وسلم نے، ترکتکم علی المحجۃ البیضاء لیلھا کنہارھا لا یزیغ عنہا الا ھالک۔ آپ نے اپنی امت سے فرمایا کہ اے میری امت کے لوگوں، میں تمہیں روشن دلیل پر چھوڑ کے جا رہا ہوں، ایک واضح راستے پر میں تمہیں چھوڑ کے جا رہا ہوں۔ اسلام کا جو واضح راستہ ہے، اللہ کے نبی نے فرمایا اس راستے کے متعلق، یہ راستہ اتنا واضح ہے اور اتنا کلیئر ہے اور اتنا روشن ہے، کہا صلی اللہ علیہ وسلم نے، اس راستے کی راتیں بھی دن کی مانند چمکدار اور روشن ہیں۔ اور اس سے وہی گمراہ ہوگا جس کا گمراہ ہونا مقدر میں لکھ دیا گیا ہو۔ میں آج آپ حضرات کے سامنے جس موضوع کو لے کر چند باتیں آپ کی خدمت میں رکھنا چاہتا ہوں، وہ یہ کہ ہم میں سے بعض لوگ جادو کے سلسلے میں کچھ پریشان نظر آتے ہیں۔ ہمارے معاشرے میں دو طرح کے طبقے پائے جاتے ہیں جادو کے مسئلے میں۔ ایک وہ طبقہ ہے جو جادو کے سلسلے میں کچھ جانکاری رکھتا ہی نہیں ہے کہ جادو کی حقیقت ہے کہ یا نہیں۔ معاشرے کا ایک طبقہ وہ جو جادو کے سلسلے میں کچھ جانکاری نہیں ہے، لوگ کیا کہتے ہیں اس جادو کے سلسلے میں، ہماری کیا یعنی سوچ ہونی چاہیے، عقیدہ کیا ہونا چاہیے، اس سے کوئی فکر نہیں۔ اور معاشرے کا دوسرا طبقہ وہ جس میں دو طرح کے لوگ نظر آئیں گے، ایک وہ طبقہ جو جادو کی حقیقت کو مانتا ہے، اور ایک معاشرے کا وہ طبقہ جو جادو کے سلسلے میں کہتا ہے کہ بالکل جادو اس کی گنجائش ہی نہیں ہے شریعت میں۔ تو اس طرح کے دو طبقات کے لوگ ہمارے معاشرے میں پائے جاتے ہیں، اور افسوس کے ساتھ یہ کہنا پڑتا ہے دوستو کہ آخر کار جادو اس موضوع کا ہم نے کیوں انتخاب کیا، کیونکہ جو خبر ہمیں ملی ہے کہ ہماری اپنی بستی پرنم بٹ کے بعض ایسے احباب، اللہ رحم کرے ان مسلمانوں پر، اللہ تعالی رحم فرمائے، کہ جادو کے سلسلے میں اس میدان میں داخل ہوتے جا رہے ہیں۔
ابھی ہم انشاءاللہ مختصر وقت میں اس کی پوری حقیقت ہم آپ کی خدمت میں رکھیں گے انشاءاللہ دلائل کی روشنی میں. سب غور سے سننے کی کوشش کریں. اسی لیے ابتدا میں جو بات ہم نے بتائی کہ اسلام اپنے ماننے والوں کو ایسی تعلیم دیتا ہے کہ جس تعلیم کے سلسلے میں ذرہ برابر بھی ہم اپنے ذہن کو یعنی پریشانی میں ڈالنے کی ضرورت نہیں. سمجھیے مسئلہ کیا ہے, بالکل جو ہے آپ کے سامنے مسئلہ واضح ہو جائے گا. سب سے پہلے ہم دیکھتے ہیں کہ جادو کیا اس کی حقیقت ہے؟ کیا جادو کو ہم ماننا چاہیے یا جادو کی کوئی حقیقت نہیں ہے؟ اس سلسلے میں آپ ائمہ صحابہ اکرام تابعین اتباع التابعین اور اس کے بعد آنے والے نیک لوگوں کی زندگی کو پڑھ کر دیکھیں. تقریباً 1400 سال کی تاریخ یہ بتاتی ہے کہ وہ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ ہوں, امام مالک رحمۃ اللہ علیہ ہوں, امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ ہوں اور امام احمد ابن حنبل رحمۃ اللہ علیہ ہوں, ان چاروں امام کے پاس جادو کے سلسلے میں اور بقیہ صحابہ تابعین اتباع التابعین کے پاس جادو کے سلسلے میں یہ عقیدہ تھا کہ جادو ہے, اس کی حقیقت ہے. اللہ تعالیٰ نے اس جادو کو اس لیے رکھا ہے تاکہ اس کے ذریعے سے اللہ اپنے بندوں کو امتحان لینا چاہتے ہیں اور اپنے بندوں کو آزمانا چاہتے ہیں. اب یہاں پر شاید آپ میں سے بعض جانتے ہوں گے کہ جادو کا انکار کرنے والے بھی ہمارے پاس موجود ہیں, اور اللہ رحم کرے کہ ایسا عقیدہ رکھے ہوئے ہیں جس پر انہیں اتنا زعم اور اتنا ناز ہے کہ لوگوں کے سامنے کھلم کھلا چیلنج کرنے والے بھی ہمارے معاشرے میں پائے جاتے ہیں. اللہ ان سب کو جو ہے صحیح عقیدہ اور صحیح راستے کی ہدایت دے. یعنی آپ کو معلوم ہونا چاہیے, تاریخ پڑھ کے دیکھیے کہ ہمارے پاس ایک گمراہ جماعت رہی ہے جس جماعت کا یہ عقیدہ تھا کہ جادو کی کوئی حقیقت نہیں. آپ کو معلوم ہونا چاہیے کہ وہ جماعت کون سی ہے. وہ جماعت ہے معتزلہ. عقیدے کے چیپٹر میں اس جماعت کا نام آتا ہے. بڑی گمراہ جماعت ہے یہ معتزلہ نام کی جماعت, بڑی گمراہ جماعت ہے. نام یاد رکھیے, معتزلہ کہتے ہیں. جانتے ہیں اس جماعت کا سب سے بنیادی عقیدہ کیا ہے؟ یہ لوگ کہتے ہیں اگر کوئی بندہ اس دنیا میں اگر یعنی کوئی بھی گناہ کرے, خاص کر بڑا گناہ اگر کرتا ہے, وہ جہنم میں نعوذ باللہ ہمیشہ ہمیشہ رہے گا. جبکہ ہمارا عقیدہ کیا ہے کہ شرک کے علاوہ کوئی بھی گناہ بندہ کرے, اللہ تعالیٰ کی مشیت, اللہ تعالیٰ چاہیں تو قیامت کے دن اسے سزا دے کر جنت میں بھیجیں گے, چاہیں تو بغیر سزا کے بھی اس کو جنت میں بھیجیں گے, اس کنڈیشن کے ساتھ کہ وہ ایمان ہونا چاہیے, شرک نہیں ہونا چاہیے اور کفر نہیں ہونا چاہیے. لیکن معتزلہ کہتے ہیں کہ نہیں, اگر آپ نے کوئی بڑی غلطی کی, مثلا اگر آپ نے زنا کیا, آپ نے چوری کی, آپ نے جھوٹ بولا اور آپ نے دھوکہ دیا اور بغیر توبہ کے اگر آپ کی موت آ جائے, کہتے کہ یہ بندہ جہنم میں ہمیشہ ہمیشہ رہے گا. ایسا غلط عقیدہ رکھنے والے یہ لوگ ہیں. تو یہ معتزلہ کہتے ہیں کہ جادو کی کوئی حقیقت نہیں ہے, انکار کرتے ہیں. محترم حضرات, معاملہ جو ہے کوئی یوں نہ سمجھ لیجئے کہ یہ تو معمولی مسئلہ ہے نا, جادو کو ماننے سے اور جادو کا انکار کرنے سے کیا فرق پڑتا ہے. آپ کو معلوم ہونا چاہیے, قرآن مجید پڑھ کر دیکھیے, اللہ تبارک و تعالیٰ نے گزری ہوئی قوموں کے سلسلے میں, جادو کے سلسلے میں پوری طرح سے واضح کیا کہ ان کی قوم میں جادوگر تھے. اب سوال یہ ہے, جس کی کوئی حقیقت نہ ہو, اللہ قرآن میں کیوں کر اس کو بیان کرے گا؟ اگر ایک چیز کی حقیقت ہے تبھی تو نہ اس کو بیان کریں گے آپ. جس کی کوئی حقیقت ہی نہ ہو, جس کا کوئی وجود ہی نہ ہو, اس کے سلسلے میں نعوذ باللہ قرآن مجید میں اللہ آیتوں میں کیوں بیان کرے گا بتائیے آپ. قرآن مجید کی بہت ساری آیتیں ایسی ہیں, خاص کر حضرت موسیٰ علیہ السلام کی زندگی اور حضرت سلیمان علیہ السلام کی زندگی کو پڑھتے ہیں تو یہ بات واضح ہے کہ ان کی زندگی میں جادوگروں کا رواج تھا. جادوگر بہت زیادہ تھے, حضرت سلیمان کے دور میں بھی اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کے دور میں بھی. اسی لیے اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام کو کیا معجزہ دیا کہ لاٹھی نیچے ڈال دیتے تو لاٹھی اژدہا بن جایا کرتی تھی. جادو کا مقابلہ معجزہ سے. تو لوگ سمجھ رہے تھے یہ تو جادوگروں کے استاذ ہیں, لیکن وہاں پر جادوگر سمجھ گئے جب میدان میں مقابلہ ہوا کہ یقیناً یہ جادو نہیں ہو سکتا ہے, جادو کی باریک سی باریک چیز کو بھی ہم جانتے ہیں, ہم تو جادو کے استاذ ہیں, یہ موسیٰ جو پیش کر رہے ہیں یہ ہرگز جادو نہیں ہو سکتا, یہ تو معجزہ ہے. اور جب جادو اور معجزہ میں کشمکش ہو اور ٹکراؤ ہو, ہمیشہ جو ہے معجزہ ہی کو غلبہ ملے گا. اور معجزہ کسے کہتے ہیں؟ اللہ تعالیٰ اپنے نبیوں کو عطا کرتے ہیں. مثلا جو ہے حضرت موسیٰ علیہ السلام زمین پر لاٹھی ڈالتے تو اژدہا بن جاتی, اور اللہ
حضرت موسیٰ علیہ السلام اپنے ہاتھ کو بغل میں رکھ کے نکالتے تو اس میں جو ہے روشنی اور جو ہے چمکدار جو ہے چیز نظر آیا کرتی تھی. یہ سب معجزات ہیں. اور اللہ کے نبی کو صلی اللہ علیہ وسلم کو اہل علم نے لکھا ہے کہ 300 سے زائد جو ہے معجزات اللہ کے نبی کو دیے گئے. ایک الگ چیپٹر ہے یہ. 300 سے زائد معجزات دیے گئے. لیکن آپ کو معلوم ہونا چاہیے کہ اللہ کے نبی کو جو سب سے بڑا جو معجزہ دیا گیا آج ہمارے مابین بھی وہ موجود ہے، قرآن مجید ہے. سب سے بڑا معجزہ جو اللہ نے اپنے حبیب کو دیا وہ یعنی قرآن مجید کی شکل میں ہے، جو قیامت تک انشاءاللہ یہ مصحف باقی رہے گا. اس میں ذرہ برابر بھی کوئی تبدیلی نہیں ہو سکتی انشاءاللہ. اور کرامت کہتے ہیں اللہ اپنے نیک بندوں کو عطا کرتے ہیں. صحابہ سے بھی ثابت ہے کہ کرامت کہتے ہیں اللہ اپنے نیک بندوں کو جو عطا کرتے ہیں، یعنی عام طور پر عادتیں ویسی نہیں ہوا کرتی، لیکن جو ہے جیسا کہ بعض صحابہ کے سلسلے میں آتا ہے کہ تاریک راستے میں چل رہے تھے تو ان کے پاس جو لاٹھی تھی، جو لکڑی تھی، وہ ٹارچ کا کام کر رہی تھی، اس سے روشنی نکلنے لگی. یہ سب کرامت کہتے ہیں جو اللہ اپنے اولیاء کو دیتا ہے، یعنی اپنے خاص بندوں کو عطا کرتا ہے. ٹھیک ہے نا. یہ معجزہ اور کرامت اور ایک جادو، اور جادو کی حقیقت ہے دوستو. اسی لیے اللہ نے قرآن مجید میں حضرت سلیمان علیہ السلام کے سلسلے میں بھی نقل کیا اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کے سلسلے میں بھی نقل کیا کہ ان کے دور میں جادو کی حقیقت پائی جاتی تھی. اور جادو میں عموماً کیا کیا جاتا ہے، اگر آپ سورہ بقرہ کو پڑھ کے دیکھیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے جادو میں کیا کیا باتیں ہوتی ہیں اور جادو کے ذریعے سے مطلب کیا کیا امور انجام دے سکتا ہے ایک جادوگر، اللہ نے جو ہے ان میں سے بعض چیزوں کا سورہ بقرہ میں ذکر کیا جو ہم ذکر کرنے جا رہے ہیں انشاءاللہ. اب سوال یہ ہے دوستو کہ جادو ایک حقیقت ہے، لیکن اسلام نے اس کے سلسلے میں کہا نہ جادو کا علم حاصل کریں گے آپ اور نہ جادوگروں سے آپ کا کوئی رشتہ اور تعلق ہوگا. ہے جادو، یہ اس حقیقت کو ہم مانیں گے، لیکن سوال یہ کہ اللہ نے اس محرم چیز کو کیوں رکھا. آپ کو معلوم ہونا چاہیے کہ جادو کا علم سیکھنے والا، جادو کا علم سکھانے والا اور جادوگروں سے تعلقات رکھنے والا اگر قرآن مجید کی آیتیں پڑھیں آپ تو آپ کو پتا چلے گا یہ سب کافر ہیں دوستو. یاد رکھیے بہت بڑا مسئلہ ہے یہ کہ جادو کی حقیقت کو ماننا الگ ہے اور جادو کرنا الگ ہے، جادو سیکھنا الگ ہے، جادو سکھانا الگ ہے. اور شریعت کا یہ فیصلہ ہے کہ جادو سیکھنے والا اور سکھانے والا یہ دونوں شریعت کی نظر میں کافر ہوتے ہیں اور یہ کفر کا باعث ہوتا ہے. اور اللہ نے قرآن مجید میں صاف طور پر سورہ بقرہ میں کہا، کیا معاملہ تھا اصل سورہ بقرہ میں؟ کہا اللہ تعالیٰ نے واتبعوا ما تتلو الشياطين على ملك سليمان وما كفر سليمان ولكن الشياطين كفروا يعلمون الناس السحر وما أنزل على الملكين ببابل هاروت وماروت وما يعلمان من أحد حتى يقولا إنما نحن فتنة فلا تكفر. پوری طویل لمبی آیت کریمہ ہے سورہ بقرہ کی. اللہ نے اس میں کہا کہ حضرت سلیمان علیہ السلام کے دور میں بنی اسرائیل میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے 2 فرشتوں کو انسانی شکل میں بھیجا. 2 فرشتوں کو انسانی شکل میں بھیجا اور 2 فرشتوں کا نام بھی اللہ نے ذکر کیا، ہاروت اور ماروت. ہم عموماً جو ہے یعنی جبریل کو جانتے ہیں، اسرافیل کو جانتے ہیں اور اسی طرح سے میکائیل کو جانتے ہیں اور لوگ اسرائیل کہتے ہیں. آپ کو معلوم ہونا چاہیے اسرائیل نام صحیح نہیں ہے. لوگ کہتے ہیں کہ جو روح نکالتے ہیں نا یہ اسرائیل نہیں ہے. دوستو ہم لوگ غلطی کر جاتے ہیں. کسی بھی صحیح حدیث سے اور قرآن مجید کی آیت سے اسرائیل کا نام ثابت نہیں ہے، بلکہ ملک الموت کہنا چاہیے. موت کے فرشتے ہیں جو روح کو قبضہ کرتے ہیں، انہیں اسرائیل نہ کہیں، ان کو ملک الموت کہیں. لوگوں میں مشہور ہے کہ اسرائیل آ گئے کہہ کر، اسرائیل فرشتے کا نام نہیں ہے بلکہ ملک الموت کہنا چاہیے، یعنی موت کے فرشتے. ایک اور نام اللہ نے ذکر کیا قرآن مجید میں کہ یعنی مالک. یہ مالک کون ہے؟ جہنم میں لوگوں کو سزا دینے کے لیے اللہ تعالیٰ چند نگران فرشتوں کو مقرر کریں گے، ان میں سے ایک نگران کا نام ہوگا مالک. یہ جہنمی اللہ ہم سب کی حفاظت فرمائے نارے جہنم سے. دیکھتی ہوئی آگ میں جب جہنمی ان سے ناقابل برداشت یہ سزا ہو جائے گی، جہنم کی تکلیف ان سے برداشت نہیں ہوگی، تو یہ جہنمی کہیں گے اس مالک نامی فرشتے سے وَنَادَوْا يَا مَالِكْ لِيَقْضِ عَلَيْنَا رَبُّكْ، اے مالک تم اپنے آقا سے کہیے، اپنے رب سے کہیے وہ ہمارا کام تمام کر دے اور ہمیں موت دے دے. جہنمی جہنم میں موت کا مطالبہ کریں گے لیکن انہیں موت نہیں آئے گی. دوستو ایک نام مالک.
تو کیا کیا نام پڑھا سنا آپ نے؟ جبریل، اسرافیل، میکائیل اور ملک الموت اور مالک. ایک اور 2 نام ذہن میں رکھ لیجئے، جاتے ہوئے کچھ نہ کچھ نالج لے کے جانا چاہیے، بیان میں آتے ہیں تو. ہاروت ماروت. صحیح عقیدہ یہ ہے ان دونوں کے سلسلے میں امام ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ، امام قرطبی رحمۃ اللہ علیہ، امام ابن جریر الطبری رحمۃ اللہ علیہ، یہ سب بڑے بڑے مفسرین ہیں، سب نے اپنی تفسیر میں ذکر کیا ہے کہ انسانی بھیس میں، انسانی شکل میں اللہ تعالیٰ نے آسمان سے 2 فرشتوں کو اتارا. ہاروت اور ماروت 2 فرشتوں کے نام. اور جب لوگوں کو پتا چلا کہ جادو سکھانے والے آئے ہیں اور اللہ تعالیٰ لوگوں کا امتحان لینے کے لیے آسمان سے اتارا تاکہ اس قوم کا امتحان لے، دیکھتے ہیں اللہ کی تابعداری کرتے ہیں یا نہیں تو شیطان کی تابعداری کرتے ہیں. لوگوں کی بھیڑ آئی ہاروت اور ماروت کے پاس، کہا کہ اے ہاروت اور ماروت ہمیں سکھائیے جادو کا علم. کہہ دیا صاف طور پر دونوں نے، انما نحن فتنۃ فلا تکفر. اے لوگوں یاد رکھنا ہم اللہ کی طرف سے آئے ہیں، ہم تمہارا امتحان لینے آئے ہیں. اس جادو کا علم سیکھ کر تم کیا نہ کرو، اللہ کا کفر نہ کرو، کفر کے راستے کو اختیار نہ کرو، کافر نہ بن جاؤ. دونوں فرشتوں نے تنبیہ کی، آگاہ کیا، لیکن اس کے باوجود لوگوں نے نہیں مانا. ان سے جادو کا علم سیکھا اور سیکھ کر غلط راستے پہ چلے گئے. آپ یاد رکھیے دوستو، اللہ کی یہ سنت ہے، اس کائنات میں انبیاء کے ذریعے، کتابوں کے ذریعے اللہ نے دونوں راستے بتا دیے. یہ شر کا راستہ ہے اور یہ خیر کا راستہ ہے، یہ بھلائی کا راستہ ہے، یہ برائی کا راستہ ہے، یہ حق کا راستہ ہے، یہ باطل کا راستہ ہے، یہ جنت کا راستہ ہے، یہ جہنم کا راستہ ہے. صاف صاف بتا دیا گیا. اب ہمارا امتحان ہے، ہم حق کے راستے کو اختیار کرتے ہیں یا باطل کے راستے کو، جہنم کے راستے کو اختیار کرتے ہیں یا جنت کے راستے کو، بھلائی کے راستے کو اختیار کرتے ہیں یا برائی کے راستے کو. یاد رکھیے یہاں دونوں طرح کے علم پائے جاتے ہیں، اچھا علم بھی ہے اور برا علم بھی ہے. اور آپ کو معلوم ہونا چاہیے، اللہ رحم کرے ہمارے نوجوانوں پر، فحش کتابوں کا مطالعہ کرتے ہیں، ایسی کتابیں پڑھتے ہیں جو ان کے جذبات کو بھڑکائے، جو ان کی خواہشات کو بھڑکائے. یاد رکھیں تو وہ علم بھی وہاں پایا جاتا ہے جو آپ کی آخرت کو برباد کرے گا، وہیں پر ایسا علم بھی پایا جاتا ہے جو آپ کی آخرت کو بنائے گا، جو آپ کے دین کو سنوارے گا، جو آپ کو ایک مسلمان بنائے گا. تو ہم پر یہ ذمہ داری ہے ایسا علم ہم حاصل کریں اور ایسا راستہ اختیار کریں جس کے ذریعے سے ہماری دنیا بھی آباد ہو اور ہماری آخرت بھی آباد ہو. ہے دوستو راستہ، یہ جادو کا راستہ ہے، لیکن صاف طور پر فرشتوں نے کہہ دیا کہ ہم تمہارا امتحان لینے کے لیے آئے. کفر نہ کرو. قوم والوں نے نہیں سنا، آگے بڑھے اور ان سے جادو کا علم سیکھے. اور یاد رکھیے جادو کے ذریعے سب سے زیادہ شوہر اور بیوی کے درمیان جدائی پیدا کی جا سکتی ہے کیا نہیں؟ اللہ نے کہا اسی اس آیت میں کہ اس جادو کا علم سیکھ کر یہ لوگ کیا چاہتے ہیں کہ شوہر اور بیوی کا جو مقدس رشتہ ہے ان کے درمیان دراڑ پیدا کرنا چاہتے ہیں اور دونوں کو الگ کرنا چاہتے ہیں. تو پتا چلا شوہر اور بیوی کو الگ کرنے کے لیے جادو کا راستہ لوگ اختیار کرتے ہیں. اور اسی طرح سے اہل علم نے اپنی کتابوں میں لکھا ہے کسی کو آپ جو بیمار کرنا چاہتے ہیں جادو کے ذریعے سے تم کسی کو بیمار کر سکتے ہو. اسی جادو کے ذریعے تم کسی کو موت کی گھاٹ بھی اتار سکتے ہو اور موت کے قریب بھی اسے لے جا سکتے ہو. اور اسی جادو کے ذریعے سے کسی کے دماغی توازن کو برباد بھی کر سکتے ہو اور کسی کو تم پاگل اور مجنون بھی بنا سکتے ہو. یہ سب ہیں دوستو، حقیقت ہے اور تاریخ گواہ ہے واللہ کہ جو ہے لوگوں نے اسی جادو کے ذریعے کسی کے دماغ کو متاثر کیا اور کسی کے شوہر اور بیوی کے درمیان کے رشتے کو ختم کر دیا اور اسی جادو کے ذریعے کسی نے کسی کو جو ہے بیماری میں مبتلا کیا. اور آپ کو معلوم ہونا چاہیے جو جادو کا علم سیکھتے ہیں نا ان میں سے اکثر 3 چیزوں کو اختیار کرتے ہیں. غور سے سنیے. کبھی یہ ستاروں کا سہارا لیتے ہیں، کبھی یہ ستاروں کا سہارا لیتے ہیں. آپ کو معلوم ہونا چاہیے آج ہمارے پاس بہت، شاید ہم سمجھتے ہیں ہمارے معاشرے میں ایک آدھ بھی ایسے نہیں ہوں گے جو ستارے کو دیکھ کر وقت بتا سکیں. کوئی ہے ہم میں سے؟
اور اللہ نے سورہ ملک میں کہا 20 پر 90 پارے میں کہ وَلَقَدْ زَيَّنَّا السَّمَاءَ الدُّنْيَا بِمَصَابِيحَ وَجَعَلْنَاهَا رُجُومًا لِلشَّيَاطِينَ. یہ ستارے جو آپ آسمان میں دیکھ رہے ہیں یہ آسمان میں لائٹنگ کا کام کرتے ہیں اور شیطانوں کو یہ مار بھگاتے ہیں. اگر شیطان آسمان دنیا میں اگر غیب کی باتیں سننے کے لیے جائیں تو یہ ستارے ایسے شعلے بھیجتے ہیں اور ایسے آگ کے انگارے بھیجتے ہیں کہ وہاں سے شیطان واپس آ جاتے ہیں. دوسرا کام یہ شیطانوں کو مار بھگانے کا کام کرتے ہیں. اور تیسرا کام جو ستارے کرتے ہیں وہ لوگوں کو راستے بتاتے ہیں, سمندری راستہ. خاص کر لوگ ستارے کو دیکھ کر ڈائریکشن معلوم کرتے ہیں, یہ ساؤتھ ہے, یہ ویسٹ ہے, یہ نارتھ ہے, یہ ایسٹ ہے. لوگ جو ہے اس کو دیکھ کر ڈائریکشن معلوم کرتے ہیں اور وقت بھی معلوم کرتے ہیں. اور ہم سمجھتے ہیں کہ شاید آج کے دور میں ایسا علم رکھنے والے شاید پوری دنیا میں انگلیوں پہ گن سکتے آپ. ارے اس زمانہ تو وہ تھا کہ صرف قدموں کے نشانات کو دیکھ کر پہچان لیتے یہاں سے کون سا جانور نکلا, یہاں سے کون سا جانور گزرا. اور جانوروں کی جو مینگنی ہوتی ہے, جو گوبر ہوتے ہیں, اس کو دیکھ کر پہچان لیتے کہ یہ کون سا جانور ہے اور اس نے مطلب جو ہے یہاں سے کب گزرا. اور یہ ساری باتیں جو ہے وہ صرف جو ہے مینگنی کو دیکھ کر بتا دیا کرتے تھے. وہ سارا علم جو ہے آج ختم ہو چکا ہے دوستو. ہمارا پورا ذہن کیا ہے, صرف موبائل پہ. لوگوں کو صحیح سے نمبر بھی یاد نہیں رہتا. ہمارا ذہن اللہ رحم کر اتنا کمزور ہو چکا ہے کہ ہمیں صحیح سے کوئی چیز یاد بھی نہیں رہتی. ہمارا پورا بھروسہ کیا ہے, موبائل پہ ہوتا ہے. اگر موبائل ضائع ہو جائے تو ایسا لگتا ہے کہ گویا کہ ہماری زندگی ادھوری رہ جائے گی. تو یاد رکھیے کہ جتنا آپ ذہن پہ زور ڈالیں گے آپ کا ذہن اس قدر آپ کا ساتھ دے گا. آج ہم نے ذہن کو اتنا کمزور کر دیا ہے کہ ہر چیز ہم جو صرف سیو کرنا, نقصان کیا ہوا, ہمارا حافظہ بھی کمزور ہو گیا اور ہمارے بچے لکھنا پڑھنا بھی بھول گئے, صرف ٹائپنگ کرنا جانتے ہیں. اتنی فاسٹ ٹائپنگ اللہ رحم کرے کہ سیکنڈوں میں جو ہے کئی صفحے لکھ دیں گے. لیکن وہی دیکھیں آپ کہ کچھ لکھنے کے لیے کہا جائے, لکھنا نہیں ہے دوستو آج ہمارے پاس, ہے کہ نہیں. اسی کو علامہ اقبال نے کہا تھا, ہے دل کے لیے موت نشینوں کی حکومت, احساس مروت کو کچل دیتے ہیں آلات. آج ہمارے پاس ضمیر میں اور ہمارے اپنے دلوں میں جو احساس ہونا چاہیے وہ احساس مردہ ہو چکا ہے دوستو. جانتے ہیں کیوں؟ کیونکہ زیادہ آپ موبائل کا استعمال کریں گے یہ آپ کے ذہنی جو ہے یعنی لیول کو جو ہے کم کر کے رکھ دے گا. ٹھیک ہے. بہرحال اصل جو بتا رہے تھے ہم وہ یہ کہ جادو عموماً جو ہے ستاروں کے ذریعے سے. آپ کو معلوم ہونا چاہیے کہ ہمارے پاس ایک قوم ایسی ہے جو ستاروں کو پوجا کرتی ہے. ستاروں کی, جیسے سورج کی پوجا کرنے والے تو جانتے ہیں آپ, آگ کی پوجا کرنے والے جانتے ہیں آپ, آگ کی پوجا کرنے والے, سورج کی پوجا کرنے والے, چاند کی پوجا کرنے والے, سام کی پوجا کرنے والے, درخت کی پوجا کرنے والے اور کنکر کی جو ہے پوجا کرنے والے جہاں موجود ہیں, وہیں پر ہمارے پاس ایک ایسا طبقہ بھی ہے جو ستاروں کی پوجا کرتا ہے. اور ان میں سے اکثر لوگ جادوگر ہوا کرتے ہیں. اور ان کا دعویٰ ہے کہ انہوں نے اپنی کتابوں میں لکھا ہے, کہتے ہیں کہ ان کے پاس کچھ مخصوص الفاظ ہیں. اگر دوسرے الفاظ میں کہوں, ان کے پاس مخصوص منتر ہے. اس منتر اور الفاظ کے ذریعے سے یہ ستاروں سے مدد لیتے ہیں. اور ان کا اپنا دعویٰ ہے کہ ان ستاروں کی ذریعے سے مدد لے کر جو یہ چاہتے ہیں, کسی کے درمیان جدائی ڈالنا, کسی کو بیماری میں مبتلا کرنا, یہ لوگ اپنے مقصد میں کامیاب ہوتے ہیں دوستو. اور اسی طرح سے جادو جو عموماً کرتے ہیں, اکثر ہمارے اپنے جادوگر وہ شیطانوں کا سہارا لیتے ہیں, جن کا سہارا لیتے ہیں. اس سے پہلے اسی مسجد میں آپ میں سے بعض کو یاد ہوگا کہ جن کی حقیقت کے سلسلے میں تقریباً 2 یا 3 مرتبہ ہم آپ کی خدمت میں حاضر ہوئے اور تقریباً جو ہے ہر ایک بیان 1 گھنٹے پر مشتمل تقریباً 3 گھنٹے ہم نے آپ کے سامنے اس امر کو واضح کیا. جن کی حقیقت ہے اور جنوں کی دنیا کیسے ہوتی ہے وہ سب ہم نے واضح کیا آپ کے سامنے. شاید آپ میں سے بعض کو یاد ہوگا. المہم یہاں پر جادو عموماً جو کرتے ہیں لوگ یا جو سہارا لیتے ہیں وہ جنوں کے ذریعے سے سہارا لیتے ہیں, شیطانوں کی مدد لیتے ہیں دوستو. ایک مرتبہ اللہ کے نبی نماز پڑھ رہے تھے صلی اللہ علیہ وسلم, نماز میں آگے بڑھ رہے تھے اور پیچھے ہٹ رہے تھے. صحابہ کو تعجب ہوا, نماز میں آپ آگے بڑھتے ہیں اور پیچھے ہٹتے ہیں. اور صحابہ وہ تھے کہ اگر کوئی عمل ایسا دیکھتے جو اللہ کے نبی کبھی نہیں کرتے تو فوراً پوچھتے, اے اللہ کے نبی ہم نے آپ سے آج ایسا عمل دیکھا جو پہلے کبھی نہیں دیکھا. نماز کے بعد فوراً پوچھا صحابہ نے, اے اللہ کے نبی ہم نے نماز میں دیکھا آپ کو, آپ آگے بڑھ رہے اور پیچھے ہٹ رہے, کیا ماجرا ہے؟ نماز میں آگے اور پیچھے ہو سکتے ہیں کیا ہم؟ تو کہا صلی اللہ علیہ وسلم نے, جب میں نماز پڑھا رہا تھا تو میرے سامنے شیطان آگ کا انگارہ لے کر آیا تھا میرے سامنے, تو میں نے ارادہ کیا کہ آگے بڑھا تاکہ اسے پکڑ لوں.
اور مسجد کے ستون سے باندھوں تاکہ مدینے کے بچے اس شیطان کے ساتھ کھیلتے، لوگ دیکھتے کہ شیطان ہے، آگے بڑھا میں، لیکن فوراً مجھے نبی سلیمان کی دعا یاد آ گئی۔ حضرت سلیمان علیہ السلام نے اللہ سے دعا کی، ربی حب لی ملک لا ینبغی لأحد من بعدی۔ حضرت سلیمان علیہ السلام کے بارے میں جانتے ہیں آپ، ہواؤں پر آپ کی حکومت تھی، جنوں پر آپ کی حکومت تھی، اور پرندوں کی بولی آپ جانتے تھے، جانوروں پہ آپ کی حکومت تھی۔ ایسے معزز پیغمبر ہیں آپ، پورے انبیاء میں اللہ نے آپ کو جو خصوصیت دی تھی کسی دوسرے نبی کو نہیں دی تھی۔ اور حضرت سلیمان علیہ السلام بھی چاہتے تھے یہ معاملہ صرف آپ کے ساتھ رہے، اسی لیے انہوں نے اللہ سے دعا کی، اے اللہ مجھے ایسی سلطنت دے، میرے بعد کسی کو ایسی سلطنت نہ دے۔ یعنی جنوں پر قبضہ کرنا یہ صرف حضرت سلیمان علیہ السلام کی خصوصیت تھی، اور اللہ کے نبی نے فرمایا اگر نبی سلیمان دعا نہ کرتے تو میں اس جن اور شیطان کو باندھ کے رکھتا، ہے کہ نہیں؟ تو گویا کہ جنوں کے سہارے لوگ کیا کرتے ہیں، جنوں کے سہارے لوگ جو جادو کیا کرتے ہیں دوستو۔ اور اسی طرح سے ایک اور جادو کا طریقہ کیا ہے، جیسے میں نے کہا کچھ خاص منتر ہوتے ہیں ان کے پاس، نہ ہی ستاروں کی مدد لینے کی ضرورت، نہ ہی شیطان کی مدد لینے کی ضرورت۔ یہ جادوگر جو ہوتے ہیں نا عموماً دھاگے کا استعمال کرتے ہیں، اور دھاگے میں گرہ باندھتے ہیں، گرہ گھانٹ کو بولتے ہیں، گھانٹ سمجھتے ہیں نا آپ، یا دوسرے الفاظ میں کیا کہہ سکتے ہیں ہم اس کو، گھاٹی، ہاں گھاٹی بولتے ہیں نا ہم اپنی زبان میں، تو اسے جو ہے گھانٹ بولتے ہیں۔ تو کیا کرتے ہیں، مطلب اسے گرہ بولتے ہیں، دھاگے کو لے کر ایک ایک جو ہے گھانٹ باندھتے ہیں کچھ پڑھ کر، اس طرح سے گرہ جو ہے مختلف گرہیں ہوتی ہیں اور مختلف گھاٹیاں ہوتی ہیں۔ قرآن مجید میں اللہ نے کہا، یہ سورت ہر ایک کو یاد ہے، سورہ فلق پڑھیے، قل اعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق اذا وقب، اس کے بعد کیا آیت پڑھیے، ومن شر النفاثات فی العقد۔ اللہ نے اس میں جادو کے بارے میں بیان کیا، چار چیزوں کے برائی سے اور شر سے اللہ نے اس صورت میں پناہ مانگنے کی دعا سکھائی ہے ہمیں۔ ایک من شر ما خلق، ہر مخلوق کی برائی سے، وہ انسان ہو، جن ہو، چرند ہو، پرند ہو، حیوان ہو، جو بھی ہو، جو آپ کو تکلیف دے، جو آپ کو نقصان پہنچائے، کہا اس کے شر سے آپ اللہ سے پناہ مانگیے آپ۔ وَمِن شَرِّ غَاسِقٍ إِذَا وَقَبَ، رات کی برائی سے۔ کیا مطلب رات کی برائی سے؟ آپ کو معلوم ہونا چاہیے اکثر برائیاں رات میں ہوتی ہیں دوستو، چوری رات میں، ڈاکہ زنی رات میں، زنا رات میں، اور اللہ کی نافرمانی اکثر بند کھوٹری میں، بند کمرے میں عموماً انسان اللہ کی نافرمانی کرتا ہے۔ اسی لیے یہاں پر آپ اللہ سے مانگتے ہیں، اے اللہ جب رات چھا جائے تو اس رات میں جو برائی ہے اس برائی سے میں پناہ مانگتا ہوں۔ اور تیسری چیز، وَمِن شَرِّ النَّفَّاثَاتِ فِي الْعُقَدِ، وہ عورتیں جو دھاگے میں گھاٹی باندھتی ہیں اس گھاٹی سے ہم پناہ مانگتے ہیں۔ کیوں عورتوں کا اللہ نے ذکر کیا؟ مفسرین نے کہا تاریخ بتاتی ہے جادوگروں سے زیادہ جادوگرنیاں زیادہ پائی جاتی ہیں، اور اکثر جادو میں مردوں سے زیادہ خواتین آگے آگے رہتی ہیں۔ اللہ رحم کرے دوستو، معزز خواتین، اپنے ایمان کو نہ بیچیے، آپ دوسروں کو نقصان پہنچانے کی خاطر آپ کفر کا راستہ اختیار نہ کریں، یہ ایمان کا راستہ ہے کہ جادو سے گریز کرنا۔ اور چوتھا کہا وَمِن شَرِّ حَاسِدٍ إِذَا حَسَدَ، حسد کرنے والے کی برائی سے جب وہ حسد کرنے لگ جائے۔ تو یہاں پر دیکھیے دوستو، آیت کریمہ سے پتہ چلا کہ جادو کی حقیقت ہے، اسی لیے اللہ نے جو گرہ یعنی جو دھاگے میں جو گھانٹ باندھتے ہیں اس کی برائی سے اللہ نے ہمیں پناہ طلب کرنے کے لیے کہا۔ یہاں ایک بات میں آپ کے سامنے ذکر کر دوں، میں نے کہا شروع میں ہمارے معاشرے میں دو طرح کے لوگ ہیں، ایک وہ ہیں جو جادو کو مانتے ہیں اور ایک وہ جو جادو کا انکار کرتے۔ اور یاد رکھیے دوستو، انسان جب غلط راستے کو اختیار کرتا ہے آگے چل کر، مثلا یہ غلط عقیدہ ہے، آپ نے اگر جادو کا انکار کیا تو قرآن مجید کی نعوذ باللہ آیتوں کا بھی انکار کرنا پڑے گا آپ کو، یا تعویل کرنی پڑے گی آپ کو۔ اور اسی طرح صحیح بخاری مسلم کی حدیث ہے، صحیح بخاری کی حدیث ہے،
کہ اللہ کے نبی پر جادو ہوا۔ اب جو جادو کا انکار کرتے ہیں آسانی سے کہہ دیتے وہ حدیث صحیح نہیں ہے، نعوذ باللہ۔ جانتے آپ صحیح بخاری، اہل علم نے کہا صحیح بخاری کے سلسلے میں اصح الکتب بعد کتاب اللہ صحیح البخاری، اللہ کی کتاب قرآن مجید کے بعد اگر اس روئے زمین میں اگر کوئی سب سے صحیح اور سچی کتاب ہے صحیح بخاری، وہ حنفی ہو، وہ شافعی ہو، وہ حنبلی ہو، وہ مالکی ہو، وہ جس کسی مسلک سے ہو، ہر مسلک سے جڑا آدمی یہ مانتا ہے، اس کا ایمان اور عقیدہ ہے صحیح بخاری کی کوئی حدیث ضعیف نہیں ہے کہ نہیں؟ لیکن یہ لوگ آسانی سے کہہ دیتے صحیح بخاری کی حدیث بھی ضعیف، بلوی نہ مانا حدیث، آسانی سے کہہ دیتے ہیں۔ اللہ رحم کرے ان بندوں پر۔ صحیح بخاری میں تفصیل سے واقعہ مذکور ہے، اللہ کے نبی پہ جادو کیسے ہوا اور کس نے کیا اور کیسے کیا اور کہاں کیا اور اللہ کے نبی نے اس جادو کا علاج کیسے کیا۔ یہ بات کہہ کر میں انشاءاللہ اپنی بات ختم کر دوں گا، سب سنیں گے نا انشاءاللہ۔ کہا ماں عائشہ رضی اللہ عنہ روایت کرتی ہیں، پورے واقعے کو بیان کرتی ہیں کہ دیکھیے کہ ہمارے نبی پہ جادو ہوا۔ جادو کیسے ہوا؟ کہا کہ صلح حدیبیہ، آپ جانتے ہیں تاریخ، اگر آپ جانتے ہیں مدنی تاریخ، مدینے کی زندگی کی تاریخ، 2 ہجری میں جنگ بدر یاد ہے آپ لوگوں کو؟ جنگ بدر اسلام کی پہلی جنگ، جنگ بدر، اور جنگ بدر کے بعد جنگ احد 3 ہجری میں، اور جنگ خندق 5 ہجری میں، صلح حدیبیہ، اللہ کے نبی عمرہ کی غرض سے نکلے، حدیبیہ کے مقام پر مشرکین نے آپ کو روک دیا اور کہا کہ آئندہ سال آپ عمرہ کریں گے، تو اس سال کو صلح حدیبیہ کہتے ہیں جو 6 ہجری میں۔ اور جنگ خیبر جو مدینے سے تقریباً 600 کلومیٹر کے فاصلے پر ہے، خیبر کا علاقہ، تو وہاں پر ایک جنگ لڑی جاتی ہے سن 6 ہجری میں۔ اس جنگ کے بعد اللہ کے نبی پہ جادو ہوتا۔ ہوا کیا معاملہ؟ خیبر کے چند لوگوں کو جنگ کے بعد کافی تکلیف ہوئی۔ جب مسلمانوں کو کامیابی ملی، خیبر کے بعد یہودیوں کو بڑی تکلیف ہوئی۔ انہوں نے سوچا کہ اللہ کے نبی کو کسی طرح تکلیف پہنچائیں، اور تکلیف کس کے ذریعے سے پہنچائیں؟ کہا کہ جادو کے ذریعے سے پہنچاتے ہیں، اور اس کے لیے انہوں نے ایک شخص کا انتخاب کیا، اور وہ یہودی شخص تھا، اور اس شخص کا تعلق قبیلہ بنو زریق سے تھا۔ بنو زریق نامی قبیلے سے اس کا تعلق تھا، اور یہ بنو زریق کہاں ہے؟ مدینے کا ایک قبیلہ ہے۔ کہاں ہے؟ مدینے کا ایک قبیلہ، وہاں کا رہنے والا ایک شخص جس کا نام لبید۔ تو خیبر کے یہودیوں نے ایک یہودی کا انتخاب کیا، وہ یہودی بنو زریق کا تھا، اور اس کا نام تھا لبید بن اعصم۔ لبید نام رکھو بس ذہن میں، لبید۔ آئندہ کبھی کسی پروگرام میں پوچھوں گا آپ سے میں، اللہ کے نبی پہ جادو کرنے والا کون تھا کر کے، فوراً کہنا لبید مولوی صاحب کر کے۔ لبید یہودی شخص، بنو زریق کا رہنے والا، لبید بن اعصم کو انہوں نے انتخاب کیا۔ میں آپ کو بتا دوں دوستو، تاریخ پڑھتے ہیں تو معلوم ہوتا ہے کہ لبید کا پورا گھرانہ جادوگر تھے، پورے کے پورے جادو تھے، جادوگر، اس کی بیوی بھی، اس کی بہنیں بھی، اور اس کی ماں بھی، سب کے سب جادوگر تھے، اور اس میں بڑا ماہر تھا یہ جادو میں۔ اس نے کیا کیا؟ اللہ کے نبی کے پاس ایک بچہ خدمت کیا کرتا تھا۔ لبید نے کہا اس بچے سے جاؤ اور محمد جس کنگھی کو استعمال کرتے ہیں اس کنگھی کا ایک ٹکڑا میرے پاس لے کر آؤ، اور اللہ کے نبی کا جو صلی اللہ علیہ وسلم کے سر مبارک میں جو بال ہیں ان میں سے 2-3 بال میرے پاس لے کر آؤ۔ کہا کہ چند بال، بچے کو پتا نہیں شاید کس وجہ سے وہ طلب کر رہا ہے، کہا کہ اللہ کے نبی کو محمد کی اس کی خبر نہیں پہنچنی چاہیے۔ اللہ کے نبی جس کنگھی کو استعمال کرتے تھے وہ کنگھی کا ایک ٹکڑا وہ لے لیا بچہ، اور اللہ کے نبی کے سر مبارک سے جو بال نکلے تو چند بال لے کر لبید کے حوالے کر دیا، اور اس نے اس کنگھی کے ٹکڑے اور بال دونوں کو لے کر اس نے جادو کیا اس میں، اور کیا کیا اس نے جو ہے مختلف تقریباً مورخین صحیح بخاری کی اس روایت میں یہ بات مذکور ہے کہ 11 گھاٹی اس نے باندھی،
11 گھانٹ ہے کہ نہیں، اور اس کو کنگھی کے اس ٹکڑے میں لپیٹ دیا، لپیٹ کر کھجور کا خوشہ ہوتا ہے اس خوشے کو لیا اور اس میں اس کو رکھ دیا اور اس کو پتھر سے باندھ دیا، اور بنو زریق کا ایک کنواں تھا، اس کنویں کے اندر اس کو جا کے دفن کر دیا. ٹھیک ہے نا، کنگھی کا ٹکڑا، بال، اور اسی طرح سے کھجور کا خوشہ اور چھوٹی سی پتھر. کتنے گھانٹ تھے اس میں؟ 11 گھانٹ. جا کے اس کنویں میں جا کے ڈال دیا، اور اس کے بعد ادھر اللہ کے نبی پر اس کا اثر ہونا شروع ہو گیا. دیکھیے اللہ تعالیٰ اپنے حبیب کے ذریعے امت کو کچھ پیغام دینا چاہتے ہیں دوستو. اگر اللہ چاہتا تو اسی وقت اپنے نبی کو محفوظ کر لیتا، نہیں، اللہ اس نبی کے ذریعے آپ کی امت کو کچھ بتانا چاہتے ہیں. ایسے لوگ آئیں گے معاشرے میں، تمہیں کیسے اس کی توڑ کرنی ہے. جادو کا مقابلہ جادو سے نہیں ہوگا، جادو کا مقابلہ برائی سے نہیں ہوگا، جادو کا مقابلہ کس سے ہوگا میں بتاؤں گا آپ کو. اللہ کے نبی کی زندگی میں کچھ پریشانی آ گئی، اور خود صحیح بخاری کی اس روایت میں ماں عائشہ فرماتی ہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جسمانی اعتبار سے کچھ کمزوری محسوس کرنے لگ گئے، کچھ کمزوری محسوس کرنے لگ گئے. اور دوسری بات یہ ہے اللہ کے نبی کچھ کام کرتے تو آپ کے ذہن سے یہ بات مٹا دی جاتی، آپ نے وہ کام کیا کہ نہیں کیا. اپنی کسی بیوی سے ملاقات کرنے کے لیے جاتے زوجہ مطہرہ سے، واپس آنے کے بعد آپ کو یاد نہیں رہتا کہ ملاقات کیے نہیں کیے. اور ایک بات غور سے سنیے دوستو، جادو کا اثر تو ہوا اللہ کے نبی پہ، لیکن دین کے معاملے میں، وحی کے معاملے میں، شرعی معاملات میں، شریعت کے چیپٹر میں اللہ کے نبی پر ذرہ برابر بھی فرق نہیں پڑا. یہ نہیں سوچ لینا نعوذ باللہ اللہ کے نبی پہ جب جادو ہوا، جو مختصر مدت اللہ کے نبی جادو کی حالت میں تھے، پریشان تھے، اللہ کے نبی پہ جو وحی نازل ہوئی آپ اس میں گڑبڑ کر دیے، نعوذ باللہ. یہ ہمارا عقیدہ نہیں دوستو. محدثین صاف طور پر کہتے ہیں جادو کا اثر ہوا دین کے معاملے میں نہیں، دنیا کے معاملے میں. بس مسئلہ ختم. دین کے معاملے میں اثر نہیں ہوا. آپ صحیح بخاری کی حدیث کو بھی مان سکتے ہیں اور ضعیف وغیرہ کہنے کی ضرورت نہیں. یہ لوگ یہی کہتے ہیں، جو لوگ جادو کا انکار کرتے ہیں نا، یہ لوگ کہتے ہیں اگر جادو مان لیں گے آپ، ہمارے نبی پہ جادو ہوا، کیا بات اس سے لازم آئے گی؟ کہا کہ اللہ کے نبی نعوذ باللہ وحی میں گڑبڑ کر دیے. کہا کہ یہ کیوں بھائی، اس کی ضرورت ہی نہیں ہے. آپ یہ کہیے جیسے محدثین کہتے ہیں ہر حدیث کو ہم ویسے سمجھنا چاہیے جیسے محدثین نے سمجھا ہے. دین کے معاملے میں ذرہ برابر بھی فرق نہیں پڑا، دنیا کے معاملے میں کھا لیا لیکن آپ کو یاد نہیں رہتی تھی کہ کھایا نہیں کھایا. بیوی سے ملاقات کی ہے لیکن یاد نہیں رہتا تھا ملاقات کیے نہیں کیے. جسمانی اعتبار سے کمزوری اللہ کے نبی کو لاحق ہوئی. اور دوسری بات کیا ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس طرح کے معاملات میں ذہنی طور پر کچھ پریشان تھے. اللہ کے نبی فرماتے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم، غور سے سنیے، صحیح بخاری کی حدیث، آپ آرام کر رہے تھے، سو رہے تھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم، خواب میں 2 شخص آتے ہیں. اور انبیاء کا خواب سچا ہوتا ہے جھوٹا ہوتا ہے؟ جھوٹا. یا سچا؟ سچا. صرف سچا نہیں دوستو، انبیاء کے خواب نبوت کا حصہ ہے. اللہ تعالیٰ انبیاء کے خواب کے ذریعے سے جیسے وحی کے ذریعے کوئی میسج اللہ دیتے ہیں، ویسے انبیاء کے خواب کے ذریعے کوئی میسج دیتے ہیں. ہمارے خواب جھوٹے بھی ہوتے، سچے بھی ہوتے. اچھے خواب اللہ کی طرف سے، برے خواب شیطان کی طرف سے. زیادہ گھبرانا نہیں. لوگ زیادہ ڈر جاتے ہیں لوگوں کے پاس جا کر، عاملوں کے پاس جا کر، بار بار یہ خواب آ رہا ہے، بتاؤ اس کی کیا تعبیر ہے. وہ لوگ بھی کہتے آپ جو نیمبو لے کر آؤ، فلاں لے کر آؤ، ہم فلاں علاج بتاتے ہیں، آپ بندھن بند لیجئے، آپ کا مسئلہ حل ہو جائے گا. نعوذ باللہ. اللہ کے نبی نے صاف طور پر فرمایا برا خواب شیطان کی طرف سے اور اچھے خواب اللہ کی طرف سے. اللہ کے نبی آرام فرما رہے ہیں، 2 آدمی آئے. یہ 2 آدمی کون تھے؟ فرشتے تھے. اکثر فرشتے اللہ کے نبی کے پاس انسانی شکل میں آتے تھے. 2 ہی مرتبہ اللہ کے نبی نے حضرت جبریل کو ان کی اپنی اصلی شکل میں دیکھا. یاد رکھیے آپ لوگ، صرف 2 ہی مرتبہ، جن کے 600 پر تھے. حضرت جبریل کے کتنے پر؟ 600 پر تھے. اور 600 پر اس شکل میں اللہ کے نبی نے 2 ہی مرتبہ دیکھا. اور بقیہ اکثر انسانی بھیس میں اور انسانی شکل میں آتے تھے. ٹھیک ہے نا؟ تو 2 فرشتے آئے اور 2 فرشتوں کا نام ذکر نہیں ہے صحیح بخاری میں. کہا کہ 2 فرشتے انسانی شکل میں آئے
ان میں سے ایک سرہانے کے پاس ٹھہر گئے. اللہ کے نبی آرام فرما رہے اور خواب میں دیکھ رہے ہیں ساری باتیں. ایک سر کے پاس ٹھہر گئے اور ایک پیر کے پاس ٹھہر گئے. ایک آدمی نے دوسرے سے پوچھا اس یعنی نبی کو کیا تکلیف ہو رہی ہے؟ پھر دوسرے آدمی نے کہا, دوسرے فرشتے نے کہا کہ اس نبی پہ جادو ہوا ہے. سبحان اللہ. اللہ کی طرف سے دوستو یہ انکار کرنے کی ضرورت نہیں, ہمیں انکار کرنے کی ضرورت نہیں. خود فرشتے مان رہے ہیں کہ اس نبی پہ جادو ہوا ہے. پہلے شخص نے پوچھا کیا تکلیف ہو رہی ہے, جواب کیا ملا؟ اس نبی پہ جادو ہوا ہے. پھر وہاں سے سوال آیا کہ جادو کس نے کیا؟ تو وہاں سے جواب آ رہا ہے کہ لبید بن عاصم نامی یہودی نے, لبید بن عاصم نامی یہودی نے. پھر پوچھا کہ جادو اس نے کس پر کیا؟ تو ایک فرشتہ جواب دیتے ہیں کنگھی کے ٹکڑے میں بالوں میں گھانٹ ڈال کر اس نے پتھر میں باندھ کر جو ہے اس نے جادو کیا ہے. پھر فرشتہ سوال کرتا ہے, یعنی سوال کرتے ہیں وہ کہ کہاں اس نے جادو کیا اور کہاں رکھا ہے؟ کہا کہ بنو زریق نامی قبیلے کے فلاں کنویں میں اس نے جادو کر کے لا کے ڈال دیا ہے. پھر پوچھتے ہیں اس کا علاج کیا ہے, اس کا علاج کیا ہے؟ وہ فرشتہ یعنی اللہ کے نبی کو خبر دے رہے ہیں پورے خواب کے ذریعے سے. اللہ کے نبی کو یہ حقیقت بتائی جا رہی ہے آپ پہ جادو ہوا ہے, جادو کرنے والا فلاں ہے, اور جادو اس نے اس حالت میں کیا ہے اور ان چیزوں میں کیا ہے, اور جادو کا علاج کیا ہے؟ تو ایک فرشتہ کہتا ہے جادو کا علاج یہ ہے اس پورے کنویں کے پانی کو صاف کیا جائے, اس پورے کنویں کے پانی کو نکالا جائے, اور وہاں جو پتھر میں جو کھجور کا خوشہ اور کنگھی کا ٹکڑا اور جو بال ہیں ان کو نکالا جائے اور گھانٹ کھول دیا جائے تو جادو کا اثر ختم ہو جائے گا. اللہ کے نبی خواب سے بیدار ہو جاتے ہیں. بیدار ہونے کے بعد 3 صحابہ کو اللہ کے نبی بھیجتے, جاؤ جا کے جو ہے فلاں کنویں میں دیکھو کہ پتھر سے بندھا ہوا کچھ بال اور ٹکڑے ملتے ہیں, کنگھی کا ٹکڑا ملتا ہے کہ نہیں. 3 صحابہ کو بھیجتے, حضرت علی رضی اللہ عنہ, حضرت عمار رضی اللہ عنہ, حضرت زبیر رضی اللہ عنہ. حضرت علی, حضرت عمار اور حضرت زبیر رضی اللہ عنہ 3 صحابہ کو بھیجتے, جاؤ جا کے کنویں کا پانی صاف کرو اور وہ چیز میرے پاس لے کر آؤ. تینوں صحابہ جاتے ہیں. چند لوگوں کی مدد سے پورا جو ہے کنواں, اہل علم نے لکھا ہے کہ زیادہ مقدار میں پانی نہیں تھا اس کنویں میں, اس پورے کنویں کو صاف کیا جاتا ہے اور دیکھا کہ اس کنویں کی تہ میں گہرائی میں بالکل وہ بات جو اللہ کے نبی نے ذکر کی کہ پتھر, کھجور کا خوشہ, کنگھی کا ٹکڑا اور بال, یہ چاروں چیزیں وہاں موجود ہیں. لے کر اللہ کے نبی کے پاس آتے ہیں اور جیسے ہی پہنچے حضرت جبریل علیہ السلام اللہ کی طرف سے 2 سورتیں لے کر نازل ہوتے ہیں. سبحان اللہ. 2 سورتیں لے کر نازل ہوتے ہیں. وہی 2 سورتیں ہیں جو قرآن کی آخری 2 سورتیں ہیں, سورہ فلق, سورہ ناس. انہیں معوذتین کہتے ہیں. ان 2 سورتوں کے ذریعے آپ اللہ سے پناہ طلب کر سکتے ہیں. یہ 2 سورتیں اسی موقع پر نازل ہوتی ہیں جب اللہ کے نبی پہ جادو ہوا. جب اللہ کے نبی کے پاس وہ پیش کیا جاتا ہے, اللہ کے نبی اس پتھر میں بندھے ہوئے بال اور کنگھی کے ٹکڑے اور کھجور کے خوشے کو نکالتے ہیں, دیکھتے ہیں کہ 11 گھانٹیاں پڑی ہوئی ہیں. 2 سورتیں نازل ہو گئی. اللہ کے نبی ایک ایک آیت پڑھتے جاتے اور ایک ایک گھانٹ آپ کھولتے جاتے. ایک ایک آیت آپ نے پڑھی, صحیح بخاری کی حدیث, اور ایک ایک گھانٹ آپ نے کھول دیا. اور جیسے 11 گھانٹیاں آپ نے کھول دی تو آپ پر جو جادو کا اثر ہوا تھا وہ اثر ختم ہو گیا دوستو. اس کے بعد صحابہ کو معلوم ہوا کہ لبید نے ایسا معاملہ کیا ہے. صحابہ نے اجازت چاہیے اللہ کے نبی سے, اللہ کے رسول آپ اجازت دیجئے, اس اللہ کے دشمن کی گردن کو ہم اڑا دیتے ہیں. اللہ کے نبی رحمت للعالمین تھے دوستو. دشمن کو بھی دعا دینا یہ آپ کی عادت تھی. دشمن کو بھی دعائے ہدایت اور دعائے مغفرت سے نوازنا یہ ہمارے نبی کی شان تھی. اگر آپ ایک اشارہ کرتے طائف کی بستی کو فرشتے کچل کے رکھ دیتے. اگر آپ اشارہ کرتے, حکم دیتے تو لبید کے ٹکڑے ٹکڑے صحابہ کر دیتے. لیکن اللہ کے نبی نے کہا کہ چھوڑ دو اس کو, چھوڑ دو اس کو, کیونکہ میں نہیں چاہتا کہ اس کو قتل کر کے پھر مدینے کے ماحول کو میں خراب کرنا نہیں چاہتا. پھر کیا ہوگا؟ پہلے سے تو دشمنی تھی یہودیوں اور مسلمانوں کی, اور دشمنی بڑھ جاتی اس سے. تو اللہ کے نبی نے معاملے کو ترک کر دیا.
تو دوستو آج کے اس بیان کا خلاصہ یہ ہے، جادو کی حقیقت ہے اور اللہ کی خاطر اگر ہم میں سے کوئی اگر جادو کے ذریعے کسی کو نقصان پہنچانا چاہتا ہے، یاد رکھے کوئی معمولی مسئلہ نہیں ہے، یہ کفر کا مسئلہ ہے، اس سے بندہ کافر ہو جائے گا۔ اللہ نے ہمیں نعمت ایمان سے نوازا ہے، نعمت اسلام سے نوازا ہے، نعمت حق سے نوازا ہے، صراط مستقیم سے اللہ نے ہمیں نوازا ہے، یہ سب ہیں دوستو علم، اس کے قریب بھی نہیں بھٹکنا، ہم اس کے قریب بھی کبھی نہیں جانا۔ اگر کوئی جادو سیکھتا ہے سکھاتا ہے، ہمارے معاشرے میں اگر ایسے لوگ ہیں ان سے ملیں اور ان کو اللہ کا خوف دلائیں اور جہنم کی وعید ان کے حق میں سنائیں۔ اور اللہ نے کہہ دیا صاف طور پر جادوگر جہاں بھی جائیں گے یہ ہرگز کامیاب نہیں ہو سکتے ہیں دوستو۔ اور ایک بات یاد رکھیے، جادو اور ہر قسم کے شر سے بچنے کے لیے اللہ کے نبی نے ہمیں دعائیں سکھائی ہیں۔ آسان علاج یہی ہے کہ ہمیں جادو سے بچنے کے لیے دعاؤں کا اہتمام کرنا چاہیے دوستو، خوب دعاؤں کا اہتمام کریں، صبح و شام کے اذکار کا اہتمام کریں۔ اور اکثر مساجد میں دیکھیے کہ صبح و شام کے اذکار لگے رہتے ہیں، آپ انہیں یاد کریں دوستو، یہ مضبوط ہتھیار ہیں صبح و شام کے اذکار، دنیا کی کوئی طاقت ہمیں برباد نہیں کر سکتی۔ اور اللہ کے نبی نے فرمایا اگر کوئی بندہ صبح سویرے اگر 7 اجوا کھجور اگر کھا لیتا ہے، نہ زہر کا اثر ہوگا اور نہ جادو کا اثر ہوگا۔ سبحان اللہ، دیکھیے کتنی تعلیمات ہمیں دی گئیں کہ 7 عدد اجوا کھجور کھانے سے صبح میں اس دن نہ زہر کا اثر ہوگا نہ جادو کا اثر ہوگا۔ خرید نہیں سکتے ہیں، آپ کے پاس طاقت نہیں ہے، اذکار تو یاد ہیں آپ کو، یاد کیجیے، آپ اذکار کا اہتمام کیجیے دوستو۔ نہ جادو ہمیں کوئی اثر انداز ہو سکتا ہے اور نہ ہی شیطانی حرکتیں ہم پر اثر انداز ہو سکتی ہیں، اور دنیا کی کوئی طاقت ہمیں مٹا نہیں سکتی اگر ہمارے پاس اذکار کا اہتمام ہو دوستو۔ اذکار کا اہتمام کریں، اور اسی طرح سے یاد رکھیے اگر کسی پہ جادو ہوا ہے، آپ ہرگز ایسے عامل کے پاس نہ جائیے جو عامل اللہ رحم کرے غلط طریقے سے علاج کرنا چاہتا ہے۔ جیسے میں نے کہا شروع میں، جادو کا علاج جادو سے نہیں ہو سکتا دوستو، ہوتا ہے، علاج کرتے ہیں لوگ، لیکن شریعت نے کہا جادو کا علاج جادو سے نہیں، جادو کا علاج برائی سے نہیں، جادو کا علاج شیطانی مدد سے نہیں، بلکہ جادو کا علاج رقیہ شرعیہ کے ذریعے، رقیہ کے ذریعے سے جادو کا علاج کر سکتے ہیں۔ جیسا کہ اللہ کے نبی ایک ایک گھانٹ کھول رہے تھے، ایک ایک آیت پڑھ کر اللہ کے نبی ان 11 گھانٹیوں کو اللہ کے نبی نے کھولا تاکہ اس کے ذریعے سے جادو ختم ہو جائے۔ صحیح علاج ہونا چاہیے، اللہ حفاظت کرے۔ اگر معاشرے میں کوئی ایسا بندہ ہے جو جادو میں مبتلا ہے، جس پر جادو کیا گیا ہے، اللہ کی خاطر آپ ایسا دروازہ مت کھٹکھٹائیے کہ جس کے ذریعے سے آپ کا ایمان متاثر ہو جائے اور آپ کا عقیدہ متاثر ہو جائے۔ ہمارے پاس ماشاءاللہ ایسے علماء موجود ہیں جو رقیہ کے ذریعے جادو کی توڑ جانتے ہیں، جادو کا علاج جانتے ہیں۔ ایسے علماء کی طرف رجوع کیجیے تاکہ جادو کا صحیح علاج ہو سکے۔ بس دعا ہے کہ پروردگار ہم سب کو صحیح عقیدے کا حامل بنائے، صحیح عقیدے کا اللہ ہم سب کو حامل بنائے، ہر قسم کے شر سے، برائی سے، فتنے سے، نقصان سے اللہ ہم سب کی حفاظت فرمائے۔ بڑی تیزی کے ساتھ اللہ رحم کرے پھر دوبارہ، آپ میں سے ہر کوئی جانتا ہے دوستو، یہ کرونا وائرس ہو یا اومیکرون ہو یا فلورونا ہو، اللہ رحم کرے کہ دنیا جو ہے اس کی لپیٹ میں جو ہے آ رہی ہے۔ بس ہم بحیثیت مسلمان اس کو آزمائش سمجھیں اور اللہ سے دعا کریں کہ پروردگار ہم سب کی حفاظت فرمائے، ہر قسم کی مصیبت سے، ہر قسم کے فتنے سے اور ہر قسم کی بیماری سے اللہ تعالی ہم سب کی حفاظت فرمائے۔ صحت والی زندگی اللہ ہمیں نصیب فرمائے، سکون والی زندگی اللہ ہمیں نصیب فرمائے، شین و سکون والی زندگی اللہ ہمیں نصیب فرمائے، برکتوں والی زندگی اللہ ہمیں نصیب فرمائے، تقوی والی زندگی اللہ ہمیں نصیب فرمائے۔ جب تک اس دنیا میں باقی رکھے، ایمان پر باقی رکھے، صحیح عقیدے پر باقی رکھے، جب ہمارا خاتمہ ہو اللہ خاتمہ بالخیر نصیب فرمائے، ایمان پر اللہ ہم سب کا خاتمہ نصیب فرمائے۔ ہم آپ تمام کا اور مسجد کے ذمہ داران کا شکریہ ادا کرتے ہیں کہ آپ نے ہمیں کچھ کہنے کا موقع دیا۔ اللہ ہم سب کو دین سے ہمیشہ جوڑ کے رکھے، آمین۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین من کل ذنب فاستغفروہ انہ الغفور الرحیم۔